आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मार्का हक की कामयाबी हमारे कौमी अज़्म और तमाम कौमी इदारों की मुकम्मल हम आहंगी का सबूत है। कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में खिताब करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि कौमी क़यादत के तहत पाकिस्तान के अवाम मादरे वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बन गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बिला इश्तियाल जारहियत के बढ़ते रुझान को खतरनाक करार दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सबूताज करने के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। जनूबी एशिया में तस्वीराती इस्तेहकाम के लिए मसले कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत की गैर कानूनी और गैर अखलाकी आबी दहशतगर्दी से खबरदार किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भारतीय सरपरस्ती पर भी बात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम को मजीद मौसर बनाने पर भी रोशनी डाली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाई जाएगी। फील्ड मार्शल ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शोहदा को खराज अकीदत और लवाहकीन से यकजहती का इजहार किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अफवाज पाकिस्तान की पेशा वाराना महारत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का एक तरफा और गैर कानूनी फैसला अफसोसनाक है। पाकिस्तान लाखों इंसानी जानों को तंग नज़री पर मबनी सियासी मफादात का यरगमाल नहीं बनने देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि गजा में रिवायती हथियारों के इस्तेमाल ने गहरे जख्म दिए हैं। Above all, we must recognize that water transcends political boundaries, connecting communities and sustaining ecosystems and cultures. Ladies and gentlemen, the world today bears fresh scars for the use of conventional weapons in Gaza that have left deep wounds. As if that were not enough, we are now witnessing an alarming new law, the weaponization of water. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपने सिफारत खाने को सफ़ीर की सतह पर अपग्रेड करने का ऐलान किया है। इससे पहले पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सिफारत खाना नाज़िमुल उमूर की सतह पर था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कहना है कि उम्मीद है ये इक़दाम दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को मज़ीद गहरा करेगा। ये इक़दाम पाक अफगान इक़्तिसादी सिक्योरिटी ताउन और अफगान तजारती शुबे में ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करेगा। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात दुरुस्त समत में बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने हांगकॉन्ग में चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की। 10 दिन में इसहाक़ डार की वांग यी से दूसरी मुलाकात है। इसहाक़ डार का कहना है कि वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से दोबारा मुलाकात खुशाइंद रही। आईओ मीडिएशन कन्वेंशन पर कामयाब दस्तखत पर वांग यी को मुबारकबाद दी। आईओ मीडिएशन कन्वेंशन चीन का इनकलाबी इक़दाम है जो अहम असरात मुरतब करेगा। आज होने वाली मुलाकात में गुज़श्ता मुलाकात के बाद होने वाली पेशरफ्त का इत्मीनान बख्श जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि मज़ीद अहम संग मील जल्द अबूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की सिफारती कमेटी की रुकन और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि दहशतगर्दी के मामले पर हम भारत को टका कर जवाब देंगे। जिया न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शहरी रहमान ने कहा कि भारतीय सिफारती वफूद की पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट नाकाम रही है। भारत ने बुहतान को खारिजा पॉलिसी बना लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की टीमों ने देख लिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कोई ठिकाना नहीं है। सेनेटर शहरी रहमान का तफसीली इंटरव्यू देखिए 10 बजे प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सबके सामने है कि 9 और 10 मई को किसने क्या किया। मनफी बातों में आने वाले आज जेलों में पड़े हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। वर्दी जलाने वालों ने कौम के वकार को जलाया। नफरत के बीज बोने वाला कौम का सबसे बड़ा दुश्मन है। खून से लिखकर देने को तैयार हैं कि नफरतों को भड़काने वाला कौम से मुखलिस नहीं हो सकता। कौमों को मिज़ल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। आप में से हर बच्चा जो है वो पाकिस्तान की आहनी दीवार है। वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता जो ये कहे कि अपने बच्चे बाहर बैठे
لوگوں کے بچوں کو کہے یہاں آگ لگا دو, یہ توڑ دو, جلا دو, اور اس کے بعد وہ بچے جیل میں جائیں, خود آرام سے بیٹھیں. سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ 9 مئی میں اور 10 مئی میں کیا فرق ہے. جو 10 مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ جنگ جیتے ہو, آپ کو خود ہی پتا چل گیا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے, کس نے 9 مئی کو کیا کیا ہے, کس نے 10 مئی کو کیا کیا ہے, اور کس نے 28 مئی کو کچھ کیا ہے. اور آپ کو پتا چل گیا ہے کہ کون ڈیولپمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے, کون ڈیفنس کے ساتھ کھڑا ہے, اور کون ڈسٹرکشن کے ساتھ کھڑا ہے. آپ کو پتا چل گیا, مجھے آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے وردی کو جلایا تھا, انہوں نے وردی کو نہیں جلایا, انہوں نے قوم کے وقار کو جلایا. جو نفرتوں کے بیج بوتا ہے وہ اپنے ملک کی خدمت نہیں کرتا, بلکہ وہ اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے. I can write this in my blood. پاکستان میں فلم اور سینما انڈسٹری کی بحالی کے لیے اسلام آباد میں اجلاس ہوا. وزیر مملکت حذیفہ رحمان نے تمام سٹیک ہولڈرز سے تحریری تجاویز طلب کی ہے. حتمی روڈ میپ آئندہ ہفتے وزیر اعظم کو پیش کیا جائے گا. حذیفہ رحمان کا کہنا ہے کہ ان کا عزم ہے جلد پاکستان کی فلم انڈسٹری کو کھوئی ہوئی پہچان واپس دلائی جائے. اجلاس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ماضی میں فلم اور سینما حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں رہا, لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اس شعبے کو ترجیح دینا ایک خوشائند قدم ہے. فلم ڈائریکٹر سید نور نے کہا کہ فلم اور سینما ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں. وزیر مملکت حذیفہ رحمان کا کہنا تھا کہ فلم انڈسٹری کی بحالی وزیر اعظم کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان کی فلم اور سینما انڈسٹری جلد ہی عالمی سطح پر اپنی پہچان دوبارہ حاصل کر لے گی. اسلام آباد پولیس نے انسانی حقوق کی کارکن طاہر عبداللہ اور سمینہ عمر کو رہا کر دیا ہے. طاہر عبداللہ, سمینہ عمر اور دیگر افراد کو آج اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر سے حراست میں لیا گیا تھا. پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بھی وقت اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کا خدشہ رد نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک انٹرویو میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا ہے کہ مستقبل میں یہ معاملہ متنازع علاقوں تک محدود نہیں رہے گا, بلکہ یہ پورے بھارت اور پورے پاکستان تک پھیلے گا. جنرل ساحر شمشاد مرزا کا کہنا تھا کہ دونوں ملک 22 اپریل سے پہلے کی پوزیشن پر واپس آ رہے ہیں. بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند نے کہا ہے کہ سوراب میں بینک اور انتظامی آفیسر کی رہائش گاہ پر حملہ ریاستی ریٹ چیلنج کرنے کی مضمون کوشش ہے. سوراب بازار میں بینک لوٹا گیا, سرکاری افسران کے گھر جلائے گئے. حملے میں اسسٹنٹ ایڈیشنل کمشنر ریونیو ہدایت بلیدی نے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. ان کی رہائش گاہ پر خواتین اور بچے موجود تھے. شاہد رند نے کہا کہ بھارت کی پراکسیز نے بھارت کی ماں پر کارروائی کی. ایف سی پولیس سولیویز علاقے میں پہنچ گئی ہے. کلیئرنس آپریشن جاری ہے. ضلع انتظامیہ کے مطابق سوراب میں مسلح افراد نے پولیس اسٹیشن پر بھی حملہ کر کے اسے آگ لگا دی. پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی حمایت کرنے پر بھارت نے کولمبیا کی حکومت سے مایوسی کا اظہار کر دیا. بھارت کی کل جماعتی سفارتکاری وفد کے سربراہ ششی تھرور نے کولمبیا کی دارالحکومت بگوٹا میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ کولمبیا نے پاکستان میں بھارتی حملوں میں جاں بحق ہونے والوں سے تو دلی تعزیت کی, لیکن بھارت میں ہلاک ہونے والوں سے ہمدردی نہیں دکھائی. اس پر انہیں سخت افسوس ہے. پاک بھارت جنگ کے دوران جب کسی بھی ملک نے بھارت کی حمایت نہیں کی, تب نئی دلی کو احساس ہوا کہ وہ پوری دنیا میں تنہائی کا شکار ہو گیا ہے. اپنی عالمی سفارتکاری کو ناکامی سے نکالنے کے لیے بھارت نے ایک اعلیٰ سطح کا کل جماعتی وفد دنیا بھر میں روانہ کر رکھا ہے, جس کا کام دنیا کو بھارتی موقف کا یقین دلانا ہے. چین نے دوست ملکوں کی حمایت سے ایک نئی بین الاقوامی ثالثی تنظیم آیومیڈ کی بنیاد رکھی ہے. ہانگ کانگ میں ہوئی افتتاحی تقریب میں چین سمیت 32 دستخط کنندگان نے شرکت کی. تقریب میں 80 سے زیادہ ممالک اور 20 بین الاقوامی تنظیموں نے اپنے نمائندے بھیجے. اس نئی تنظیم کا قیام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ پہلے کی پالیسی موجودہ عالمی نظام کی بنیادوں کو ہلا رہی ہے. ہانگ کانگ حکومت نے اس نئی بین الاقوامی ثالثی تنظیم کو ایسے بین الحکومتی پلیٹ فارم کے حوالے سے استعمال کرتے ہوئے تنازعات اور اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے ترتیب دیا ہے. پاکستان کرپٹو کونسل کا اعلیٰ سطح کا اجلاس 2 جون کو طلب کر لیا گیا ہے. اجلاس میں پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر غور ہوگا. اتھارٹی ملک میں ڈیجیٹل فائننس اور کرپٹو سسٹم کے معاملات کو دیکھے گی. پاکستان کرپٹو کونسل کے اجلاس کی صدارت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کریں گے. اجلاس میں وزیر مملکت معاون خصوصی بلاک چین اینڈ کرپٹو بلال بن ثاقب بھی شرکت کریں گے. اجلاس میں کونسل کے اراکین گورنر اسٹیٹ بینک اور ACCP کے چیئرمین بھی شرکت کریں گے. اجلاس میں ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے ریگولیٹری اور قانونی فریم ورک تیار کرنے پر غور ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائیبیونل ججز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ اختیار سے تجاوز قرار دے دیا. جسٹس ارباب طاہر نے جسٹس طارق جہانگیری ٹرائیبیونل کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. فیصلے میں کہا ہے کہ عدالت کیس کے میرٹس پر فیصلہ نہیں کر رہی. کیس کے میرٹس کو ضلعی عدلیہ سروس ٹرائیبیونل دیکھ کر فیصلہ کرے گی.
ٹریبیونل تبدیل ہونے کے بعد جسٹس طارق جہانگیری ٹریبیونل فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں تھا. سروس ٹریبیونل کے اختیارات محدود ہیں. ہائی کورٹ جج کی طرح نہیں ہے. عدالت نے جزوی طور پر جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کی درخواست منظور کر لی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار اور جسٹس اعجاز اسحاق نے بطور ٹریبیونل ججز واپس بھیجنے کا حکم دیا.